السلام علیکم۔ آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے جو دلوں کو چھو لے گی۔ لڑکا جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ لڑکی کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کی رات لڑکی نے لڑکے کو قبول نہیں کیا اور اسے بتا دیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ کیا لڑکا اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر پائے گا؟ یہ کہانی دلچسپ موڑ، ناقابل یقین معاملات اور عشق بڑی راہ پر مشتمل ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے اور دیکھیں گے عشق اور رشتوں کی دنیا میں کیا راز چھپے ہیں۔ والد صاحب کی شہر میں چھوٹی سی دکان تھی جس میں دیگر اشیاء کے علاوہ کچھ اسٹیشنری کی چیزیں، قلم، کاپیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھیں۔ دکان سے گھر کا گزارا چل رہا تھا اور یہ آمدنی کا واحد ذریعہ تھی۔ والد صاحب گھر کے کفیل تھے۔ ہم سب بہن بھائی ان دنوں زیر تعلیم تھے۔ والد صاحب کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے، پھر ناشتہ کر کے دکان پر چلے جاتے اور اس کے حلال کی امید پر بیٹھ جاتے۔ قریب ہی لڑکیوں کا اسکول تھا جو چھٹی کے بعد ان سے کچھ نہ کچھ خریدنے آ جاتی تھیں۔ وہ اکثر دکان کے سامنے سے گزر کر اسکول جاتی۔ ایک روز ابا جان نے دیکھا کہ ایک لڑکی پریشان سی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے دو آوارہ قسم کے لڑکے تعاقب کرتے اور آوازیں کستے چلے آ رہے ہیں۔ والد صاحب سے رہا نہ گیا۔ وہ دکان سے باہر آئے اور لڑکوں کو روک کر برا بھلا کہنے لگے۔ اس پر ایک گستاخ لڑکا بولا، بزرگوں اپنی راہ لو، یہ آپ کی بچی تو نہیں ہے، پھر کیوں بے حال ہو رہے ہو؟ یہ سن کر ان کو غیرت آئی اور جوتا اتار کر اس کو مارنے کو لپکے۔ تبھی سامنے والی دکان سے کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے والد صاحب کو پکڑ لیا اور بولے، بٹ صاحب چھوڑیے، ان بدماشوں کے منہ مت لگیے۔ بیچ بچاؤ میں وہ دونوں بدماش بھاگ گئے اور ابو غصے پر بمشکل قابو پا کر دکان میں آ بیٹھے۔ کہنے لگے، میاں عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی اکثر میری دکان سے کاپیاں وغیرہ خریدتی ہے اور بہت شریف بچی ہے، تبھی مجھ سے برداشت نہ ہوا، ورنہ میں کسی کے معاملے میں نہیں پڑتا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ہفتہ گزرا تھا کہ وہ دونوں آوارہ لڑکے اپنے دو اور بدماش ساتھیوں کے ہمراہ آ گئے اور دکان میں گھس کر والد صاحب پر حملہ کر دیا۔ وہ کونے میں بچھے تخت پوش پر نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں تھے۔ انہوں نے پشت سے وار کیا۔ چاقو کافی تیز اور بڑے پھل والا تھا۔ ان کے دل تک پہنچ گیا اور وہ پل بھر میں حالق حقیقی سے جا ملے۔ دوسروں کے لیے یہ بھلا دینے والا واقعہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو سانحہ جان کا تھا۔ اس واقعے نے ہماری بنیادیں ہلا دی۔ جس گھر کا واحد کفیل چل بسے اور بچے طالب علم ہوں، اس گھرانے کی بات میں کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ بھائی ان دنوں ایف اے میں پڑھ رہا تھا اور میں گریجویشن مکمل کر چکی تھی۔ تعلیم اور ملازمت حاصل کرنا گویا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھی تاکہ گھر سنبھال سکوں۔ بہت بھاگی دوڑی مگر ملازمت نہ ملی۔ محلے میں جگہ جگہ پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے تھے مگر تنخواہ اتنی کم کہ اسکول آنے جانے کا خرچہ بھی پورا نہ ہوتا۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود ملازمت نہ ملی تو گھر بیٹھ گئی اور اسکول کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس طرح کچھ آمدنی کی سبیل نکلی اور 2 وقت کی روٹی دال کے اسباب پیدا ہو گئے۔ یہ وقت ہم نے بڑی مشکل سے کاٹا، یہاں تک کہ بھائی سمد نے تعلیم مکمل کر لی۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں میرے والد کے ایک دوست دوسرے شہر سے آئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ان کی تعزیت کو ہمارے گھر آ گئے۔ شیخ صاحب ابو صاحب کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے اور اب صاحب حیثیت ہو گئے تھے۔ ہماری مالی حالات دیکھ کر افسردہ ہو گئے اور بھائی کو دفتر آنے کو کہا۔ سمد اگلے دن شیخ صاحب کے دفتر گیا۔ انہوں نے اسے اپنے آفس میں ملازمت دے دی۔ انہی دنوں ہمارے تایا جان جو بے اولاد تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کافی دولت و جائیداد بنا لی تھی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد سے کافی حصہ ہم کو مل گیا۔ یوں اچانک ہمارے حالات سدھر گئے۔
جب گھر میں خوشحالی آ گئی تو سبھی کا جی چاہتا کہ خوشیاں منائیں۔ ہماری امی کی خوشی یہ تھی کہ بھائی کی شادی کا صحرا دکھیں۔ ادھر ہم سمت کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، ادھر وہ اپنی پسند کے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے، مگر بتانے سے ڈرتے تھے کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہ تھا۔ میں اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی اور اس کی خوشی مجھ کو عزیز تھی۔ ایک دن سمت سے پوچھ ہی لیا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، میں امی کو راضی کر لوں گی۔ تب اس نے بتایا کہ آپا، ایک لڑکی جس کا نام ماہم ہے میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن لڑکی سے بات نہیں کی ہے۔ یوں تو بات چیت ہم کرتے ہیں مگر شادی کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ نہیں معلوم وہ رشتہ قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ میں نے کہا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم شیخ صاحب کو درمیان میں ڈال دیں، وہ باس ہیں اور ہمارے مالی حالات بھی اب بہت بہتر ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ لڑکی والے انکار کریں گے، البتہ لڑکی کا رشتہ اگر پہلے سے کہیں طے ہے تو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے امی سے اور انہوں نے شیخ صاحب سے ذکر کیا۔ وہ بولے لڑکی اچھی ہے اور اس کے والد سے میری پرانی جان پہچان ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، لڑکی دیکھ لیجئے اور پھر بات چلاتے ہیں، امید ہے کہ رشتہ مل جائے گا۔ شیخ صاحب نے مجھے اور امی کو ماہم سے ملوایا۔ وہ بہت اخلاق سے ملی اور ہم کو پہلی ملاقات میں پسند آ گئی۔ ہم اسے شیخ صاحب کے آفس میں ملے تھے۔ بعد میں انہوں نے ماہم کے والد سے بات کی تو انہوں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ لڑکی کے والدین اور ماہم کا گھرانہ ہم کو پسند آیا۔ امی نے رشتے کا معاملہ شیخ صاحب پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہی لڑکی والوں سے مزید بات چیت کی اور ہاں ہو گئی۔ اس کے بعد ماہم نے دفتر آنا بند کر دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کی طرح خالصتاً مشرقی تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب ماہم دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ سمت بھائی تمہارے خوشی کے زمین پر پاؤں نہیں دھرتے تھے۔ ان کے خواب کی تعبیر ان کو مل گئی تھی، لیکن ماہم کے خوابوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ شادی کا دن تمام ہوا۔ رخصتی کے بعد ہم سب تھکے ہارے رات کو جہاں جس کو جگہ ملی سو گیا۔ شادی کا گھر تھا، دور کے مہمان بھی واپس نہیں جا سکتے تھے۔ ہم نے بھیا کا کمرہ دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ شادی کی رات سمت بھائی اپنے کمرے میں گئے اور اپنے ہاتھوں سے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا۔ دلہن نے ان کا ہاتھ ہٹا دیے اور ایسے دیکھا جیسے وہ اس سارے تکلف سے بیزار تھک کر چور ہوئی بیٹھی ہو۔ تبھی اس نے کہا، آپ بے شک مجھے شریک حیات قبول کر چکے ہوں، لیکن میں آپ کو قبول نہیں کرتی۔ میں کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں انگارے تھے جو میرے بھیا کے پرشوق دل پر برس گئے۔ سمد ابھی سوچ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ ماہم نے مزید گلفشانی کی۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، لیکن محبت کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں، یہ میرے دل کی مجبوری ہے۔ بھائی کو اپنی دلہن سے ایسی امید نہ تھی۔ ماہم کو دفتر میں پڑک چکے تھے۔ وہ غلط قسم کی لڑکی ہرگز نہیں تھی، ہمیشہ لیے دیے رہنے والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی اور ٹھیک ٹائم سے گھر پہنچ جانے والی۔ کس طرح غلط قسم کی ہو سکتی تھی؟ اس نے پھر ایسا کیوں کیا تھا، وہ بھی شادی کی پہلی رات؟ ایسی بات کرنے کو تو بڑا حوصلہ چاہیے تھا، اور دیکھنے میں ماہم میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ ماں باپ سے بغاوت کرتی۔ خاوند سے بغاوت تو اور بھی دقت طلب مرحلہ تھا۔ تم اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو اپنے ماں باپ سے کیوں نہ انکار کر دیا؟ نکاح کے وقت کیوں قبول کر لیا؟ ماں باپ سے سخت احتجاج کیا تھا اور نکاح کے وقت بھی قبول نہیں کیا تھا۔ میری جگہ میری بہن کو بٹھا دیا اور اس نے قبول کیا۔ نام لیا گیا، میں تو کمرہ بند کر کے بیٹھ رہی تھی۔ تو تمہارے دستخط بھی کسی اور نے کیے ہوں گے؟ بھائی نے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، دستخط تو والد صاحب نے ڈانٹ پیٹ کر کروا لیے تھے۔ آخر تمہارے والدین نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اپنی عزت بچانا چاہتے تھے۔ اور تم کو ان کی عزت کا خیال نہ تھا؟ خیال تھا تبھی تو یہاں بیٹھی ہوں۔ آخر ایسے حالات پیدا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے کسی سے کلام پاک پر قسم کھائی تھی۔
جانتی ہوں کہ ایسی شادیاں درست نہیں ہوتی، جانتی ہوں، تبھی تو حقیقت بتا رہی ہوں۔ نئی نویلی دلہن کی باتیں سن کر سمت سوچ میں پڑ گیا۔ یہ کیسا انوکھا مذاق تھا۔ ایک دلہن حجلہ عروسی میں موجود اپنی زبان سے کہہ رہی تھی کہ یہ نکاح جعلی ہے۔ سمت بھائی سر تھام کر بیٹھ گئے۔ اب کیا کریں؟ اگر تم راضی نہ تھی تو رخصتی کیسے قبول کر لی اور دلہن بن کر 16 سنگھار بھی کروا لیے، اور کہتی ہو کہ تم نے نکاح قبول نہیں کیا؟ تم پڑھی لکھی ہو، رخصتی پر راضی کیسے ہو گئی؟ بھائی نے استفسار کیا۔ میں نے بہت چاہا، والد صاحب رونے لگے۔ پھر آپ کی بہن آئی اور اپنی بری ماں کا واسطہ دیا کہ دیکھو ماہم، بارات واپس نہیں جائے گی، ورنہ میری بیوہ ماں یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکیں گی۔ انہوں نے اپنی لڑکیوں کو بھی تو بیانا ہے۔ ہم نے تو طریقے سے رشتہ مانگا اور آپ کے والدین نے ہاں کی۔ سب کچھ اس مرحلے تک طریقے سے ہوا ہے، تو اب عین وقت پر یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ اب چاہے شادی کامیاب ہو یا ناکام، بے شک بعد میں طلاق لے لینا، لیکن اس وقت تو رخصتی ہوگی۔ ہم برادری کو کیا جواب دیں گے؟ سو میرے پاس کیا چارہ تھا سوائے اس کے کہ آپ تک پہنچ کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ ماہم کی باتیں سن کر بھائی سمت کا دماغ پگھلنے لگا۔ انہوں نے ایک جگ پورا پانی کا پی لیا، پھر بھی ان کا گلا خشک ہی رہا۔ آخر انہوں نے سوال کر ہی دیا، کون ہے وہ جس کی خاطر تم نے اتنا کچھ کیا ہے؟ ابھی بھیا کا فکرہ ادھورا تھا کہ اس نے فرمایا، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بڑا حال ہے کوئی جس کے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا اور کلام پاک پر قسم کھائی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے سوا کسی کو قبول نہ کریں گے۔ وہ کالج میں میرا کلاس فیلو تھا جو مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا، اور میں وعدے کے مطابق اس کا انتظار کر رہی تھی کہ شیخ صاحب نے والد کو رشتے کے لیے کہا، اور انہوں نے مجھ سے بنا پوچھے ہی ہاں کہہ دی کہ میں سعادت مند بچی جس کا چال چلن درست ہے، بھلا کیوں کر انکار کروں گی۔ ان کو مجھ سے انکار کی توقع نہ تھی۔ بعد میں انہوں نے اپنی زبان کی پاسداری کی اور یہی سمجھا کہ میں نادان بچی ہوں، بلا وجہ شادی سے گھبرا رہی ہوں۔ شادی ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں بھی مجبور ہوں، اپنی قسم کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ آپ میری قسم کی لاج رکھ لیں۔ کلام پاک کی قسم بڑی قسم ہوتی ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ پڑ گئے۔ اس گھڑی ماہم ان کی من چاہی محبوبہ نہیں، ان کی بیوی کے روپ میں ان کی دلہن تھی۔ اس وقت تو آپ میرے مالک بنا دیے گئے ہیں اور تقدیر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر بھائی نرم پڑ گئے۔ اس گھڑی ماہم ان کی من چاہی محبوبہ ہی نہیں، ان کی بیوی کے روپ میں ان کی دلہن تھی، لیکن باقول ان کے ایک مجبور لڑکی بھی تھی۔ خدا جانے بھائی نے یہ رات کیسے چھت پر ٹہل کر گزاری، کیونکہ دلہن کا کمرہ اوپر تھا۔ ہم کو اس رات کی تنگ دامنی کا پتہ نہ چلا، کیونکہ بھیا اور ماہم نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ حسب پروگرام صبح سب تیار ہو گئے۔ کچھ تھکن کم ہوئی تو ولیمے کی تیاری ہونے لگی۔ میں دلہن کے کمرے میں گئی۔ آفرین ہے ماہم کے حوصلے پر، اس نے کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا کہ وہ گزشتہ رات سے بس نام کی دلہن ہے۔ ہم نے اسے ولیمے کے لیے دوبارہ تیار کیا۔ باہر بھائی بھی اپنے دوستوں میں گر گئے۔ وہ کچھ بجھے بجھے ضرور تھے، مگر جلد ہی انہوں نے اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیا اور مہمانوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ ہنگامے ولیمہ شادی ختم ہوا تو سنجیدہ سوال نے میرے بھائی کا دامن تھام لیا کہ اب کیا قدم اٹھایا جائے۔ ماہم سے انہوں نے پوچھا، اب تم ہی بتا دو کیا فیصلہ کرنا ہے، کہو تو ابھی طلاق دے دوں، مگر اپنے اور تمہارے والدین کو اس اقدام سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اس پر وہ خاموش ہو گئی، کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، آپ چند دن بطور مہمان مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں، کیونکہ والدین فوری طور پر مجھے قبول نہیں کریں گے۔ کہیں اور جا کر میں غیر محفوظ ہو جاؤں گی، دارالمان بھی نہیں جانا چاہتی۔ تو تم یہاں رہ کر اپنے چاہنے والے سے رابطہ کرو گی؟ بھائی نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں کوئی بات آپ سے چھپا کر نہ کروں گی، میرا اعتبار کیجیے، میں آپ سے جھوٹ بھی نہیں بولوں گی۔ تم آزادی چاہتی ہو تو آزاد ہو جاؤ، تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی ہو تو پھر میرے گھر میں پڑے رہنے کا کیا جواز ہے؟ آخر کب تک میں اس اذیت بڑی آزمائش سے گزرتا رہوں گا؟ وہ التجائے کرنے لگی کہ بس تھوڑے دن مجھے رہنے دیں، مجھے پناہ دے دیں۔ تب بھائی سمد نے انکل شیخ کی نوکری چھوڑ دی اور ایک دوست کے پاس کراچی چلے گئے۔
وہاں انہوں نے دوسری ملازمت اختیار کر لی اور ماہم ہمارے گھر میں ہی رہتی رہی۔ وہ ہمارے ساتھ رہتی رہی، ایک بار بھی مائکے نہ گئی۔ سمد بھائی پر ہم کو حیرت ضرور ہوتی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر گئے تو واپس نہیں لوٹے۔ فون کرتے تو کہتے مجھے چھٹی نہیں مل رہی، نوکری نہیں ہے، درخواست دی ہے آج کل میں چھٹی مل جائے گی۔ گھر والوں کو بھائی نے اندر کے معاملے سے ابھی تک آگاہ نہ کیا تھا۔ ماہم بھی ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ بھائی کا فون آتا تو دوڑ کر جاتی اور بار بار شکریہ کہتی۔ گھر والوں کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ بطور مہمان رہ رہی ہیں۔ بہرحال وہ جس کا انتظار کر رہی تھی ان کی شادی کے 4 ماہ بعد آ گیا اور 4 ماہ تک بھائی گھر نہ لوٹے، نہ ہی ماہم مائکے گئی۔ وہ لمحہ آ گیا جس کا ماہم کو انتظار تھا۔ ایک دن اس کی ایک سہیلی آئی جس نے کچھ دیر تنہائی میں اس سے بات کی اور پھر چلی گئی۔ اس کا نام فرو تھا۔ اسی کے کزن نوشروان سے ساتھ نبھانے کی ماہم نے اتنی بڑی قسم کھائی تھی کہ اب اس کو توڑنے سے لڑس جاتی تھی۔ وہ کینیڈا سے آیا تھا۔ فرو یہی بتانے آئی تھی اور نوشروان کا نمبر دے کر گئی تھی۔ ماہم نے فون پر اس سے رابطہ کیا۔ جس وقت وہ بات کر رہی تھی میں برآمدے میں فرش صاف کر رہی تھی۔ ماہم سمجھی ملازمہ ہے، بہرحال جو بھی سمجھی اس نے میرا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ فون پر کہہ رہی تھی نوشروان تم نے آنے میں سال بھر دیر کی، میرے والدین نے مجبور کر کے مجھے سمت کے ساتھ بیاہ دیا، میں نے ان کا بہت دل دکھایا ہے، میں مجبور تھی، سچ بولنے پر اب تم آ گئے ہو، جلدی بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ مجھے طلاق دینے پر تیار ہیں، میں نے ان کو روکا ہوا ہے، لیکن ہم ابھی تک میاں بیوی نہیں بنے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی، میرے ہاتھ رک گئے، جلدی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی جہاں فون تھا۔ میں نے دوسرے سیٹ کا ریسیور آہستہ سے اٹھایا۔ اس میں ایک مردانہ آواز سنائی دی، تم نے اپنے شوہر کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا، اب بھی اگر وہ تم کو معاف کر دے تو تم طلاق مت لو، کیونکہ بیرون ملک مستقل رہائش حاصل کرنے کے چکر میں کچھ ایسے حالات میں گر گیا ہوں کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، لہٰذا مجھ پر بھی قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہے، ہم دونوں کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ تم قسم نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن طلاق لینا بھی ناپسندیدہ امر ہے، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف کرے، دکھی نہ ہونا، میں تم کو تمہاری بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اور جیسا کہ فرو نے مجھے آ کر بتایا ہے تم بہترین لوگوں میں رہ رہی ہو اور تمہارا شوہر بھی اعلیٰ ظرف انسان ہے، ورنہ ایسی باتیں جان کر کون ایک دن بھی بیاتا کو پناہ دیتا ہے، کوئی اور ہوتا تو گھر میں پناہ دینے کی بجائے اسی وقت چلتا کرتا۔ تو کیا تم اس آزمائش سے بھی نہیں سمجھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنے بہترین شخص کو چنا ہے جس کو تم چھوڑ کر غلطی کر رہی ہو، جبکہ تم کو معلوم بھی نہیں کہ وہاں میں کیسے حالات میں پھنس گیا ہوں۔ بس سوچ لو کہ جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، تم حالات سے سمجھوتا کر لو۔ کینیڈا مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ ماہم نے فون رکھ دیا اور رونے لگی۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو روتا پا کر میرا دل بھر آیا۔ بے شک وہ مجبور اور سچی تھی، مگر شادی شدہ تھی۔ میں اس کے پاس گئی، اسے سمجھانے لگی، ماہم مت رو، دیکھو کچھ اچھی صورت نکل آئے گی، تمہاری نیت اچھی ہوگی تو ثمر بھی اچھا ملے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ جتنے دن سے وہ ہمارے گھر میں تھی بہت تمیز اور اخلاق سے رہی تھی، امی کا ادب کرتی تھی اور ہمارے گھر میں پیار سے رہتی تھی، ہم کو بھی اس کے ساتھ انسیت ہو گئی تھی۔ 4 ماہ میں اس نے اس گھر کے در و دیوار کو اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تصور کر لیا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس گھر کی 4 دیواری میں اس کے لیے تحفظ اور عزت بڑا مقام موجود تھا۔ وہ اس گھر کی بہو تھی، لیکن اب اس کی حالت بری تھی، یہ آخری ٹھکانہ بھی عارضی تھا۔ والدین نے تو رخصت کرتے وقت کہہ دیا تھا کہ اب خاوند کے گھر کے علاوہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور بتا دیا کہ میں نے تمہاری اور نوشروان کی گفتگو سن لی ہے۔ اس کے بعد ماہم نے بھی مجھے سارا حال بتا دیا جو اب تک ہم سے چھپا ہوا تھا۔ امی نے سمت بھائی کو فون کر کے فوراً آنے کو کہا۔ معاملہ کھل چکا تھا۔ آفرین ہے میرے بھائی کے حوصلے کی، انہوں نے پھر بھی ماہم کو اختیار بخش دیا۔ چاہو تو طلاق لے لو، نہیں چاہتی تو یہ تمہارا گھر ہے، عمر بھر یہاں رہ سکتی ہو، بشرطیہ کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا
اور دل سے مجھے اپنا شوہر تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر قبول کے الفاظ نہیں کہے تو دوبارہ کہے جا سکتے ہیں۔ دونوں باتیں ماہم بھابھی نے قبول کر لیں اور بھائی نے اس مجبور کو پھر اپنے گھر سے نہیں نکالا۔ آج بھی وہ ہماری بھابھی ہے۔ ان کو ہم سے ویسا ہی پیار ہے جیسا ہم کو ان سے ہے، کیونکہ ان میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو اچھی خواتین میں ہوتی ہیں۔ شکر ہے خدا نے ہم کو ان ظالموں میں شامل ہونے سے بچا لیا، اور ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے جو سچ بولنے کی سزا بھابھی کو دے کر عمر بھر کے لیے ان کو برباد ہونے دیتے۔ ختم شد۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔